أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهينوا ولا تعدوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق اللہ العظیم۔ ویسے ہمارا درس چل رہا تھا سورہ حشر کی آیتیں تھیں، تو آج ذہن میں بات یہ کہ جو ہے یہ آیت آپ کے سامنے رکھی جائے، سورہ محمد، اسی جلد میں ہے یہ بھی، تلاش کر رہا تھا فوراً ہی مل گیا۔ تو آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو تم ضائع مت کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع باطل مت کرو۔ تو عمل بھی کرتا ہے، عمل ضائع بھی کرتا ہے آدمی، کتنا بیوقوف ہو سکتا ہے۔ نہیں کرنے والا تو ٹھیک ہے ایک لحاظ سے، یہ کر کے عمل کو ضائع کرتا ہے۔ تو مشہور مفسر قرآن مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے فقیہ امت تھے، بہت بڑے مفسر تھے، انہوں نے جو لکھا ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کب اعمال قبول ہوتے ہیں، کب اعمال ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اعمال کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں، کس کا عمل۔ اب ایک کافر ہے، اگر نماز پڑھے گا تو نماز ہوئی کہ روزہ رکھے، روزہ اس کا قبول ہوا کہ روزہ قبول نہیں ہوگا اس کا۔ تو سارے اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ سارے اعمال کی قبولیت کے لیے اہم چیز ایمان ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ صحیح عقیدوں کا نام۔ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، کلو ما جاء بہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ، اللہ کی طرف سے جو بھی آپ بات میں قرآن کی آیتیں ہیں، حدیث، ایک آیت کا بھی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، ایک حدیث کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ساری باتوں کو سچے دل سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کوئی بات قبول نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اب ہم سب جائزہ لیں اپنا۔ ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا نہیں، اس لیے بول رہا ہوں، کیا ایمان کیا ہے کچھ بھی معلوم نہیں، بس صرف چل رہی ہے، ایک محنت چل رہی ہے، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، پیسے ہیں، وہ سب کر رہے ہیں۔ ساری عبادتوں کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان صحیح عقیدوں کا نام ہے۔ دل میں صحیح عقیدوں کو مضبوط، دل میں تصدیق ہو۔ ڈیفینیشن کیا ہے؟ تصدیق بالقلب بالجنان و اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے اور دل میں تصدیق، دل میں سچا جانے باتوں کو۔ تو کیا ہے بات، کیا سچی کیا جھوٹی کر بولتے رہے، بہت بات جنت ہے کہ وہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ، نعوذ باللہ کافر ہو گیا۔ شک کرتے کافر ہو گیا۔ جنت ہے یقیناً، دوزخ ہے یقیناً۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ نے فرمایا کہ من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے و رسول ہیں، اور خاص طور پر ایک بہت بڑی جو آبادی ہے عیسائی لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو اس لیے خاص طور پر ان کا ذکر ہے۔ وہ اس بات کی شہید ہے ان عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ جو ہے اللہ کے بندے، عبداللہ وکلمۃ القاہ الی مریم، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں، وروح منہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو، جا کے تم پھونک مارو مریم علیہ السلام کی گریبان میں، تو پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد حدیث میں ہے کہ والجنت حق والنار حق، پورے عقائد بیان نہیں کہ تھوڑے امپورٹنٹ جو عقیدے بیان اس بات اللہ گواہی دے کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ومن شہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ کلمۃ القاها الی مریم روح منہ القاها الی مریم والجنت حق والنار حق۔ یہ عقیدہ رکھنے والا آدمی ہے ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من عمل، اگر اس کا عقیدہ درست ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ جنت صرف ایمان کی بنیاد پر ملے گی، جنت صرف ایمان کی بنیاد پر ملے گی، یاد رکھو۔ ایمان نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ایمان قبول کر کے کفر کلمات نکل جائے تو پچھلے کے سارے عمل چلے گئے، معلوم ہے کیا
کیا بے تکلف لوگ نکالتے رہتے ہیں، کہاں کی جنت کہاں کی دوزخ رہے، کیا الگ الگ بیٹے رہے، بیٹے بولتا ہوں بہت چیز کرنے جا رہا بات تو کہاں کیا کچھ بھی نہیں ہونے والا رہے، کیا کون دیکھتے یہ کھائے پھر سو یہاں کرے سو کرا وہاں کیا کون دیکھا، یہ سب کفر کے جملے ہیں دیکھو. تو اگر کفر کا جملہ نکالا تو اب جتنی عبادتیں کیا ہے سب، اور آدمی فوراً ایمان کے دائرے سے کفر میں دائرے میں چلا جائے. تو بہت اہم آیت ہے. اس سے پہلے ذکر کیا تھا میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. تو اعمال کس طرح ضائع ہوتے ہیں؟ ایک تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. پھر دوسرا خالص اللہ کے لیے نہ ہو، دکھانے کے لیے کرتا ہے آدمی. من صلی یرائی فقد اشرک، حدیث میں آتا ہے جس نے دکھانے کی نماز پڑھی تو شرک کی. من سامس ارائی، جو دکھانے کی روزہ کیا اس نے شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرک. اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہے، کسی اور کو قبول ہی نہیں کریں اللہ، بلکہ الٹا اس کو عذاب دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نے فرمایا تعوذوا باللہ من جب الحزن، تم اللہ سے جب الحزن، جب کہتے ہیں کنواں، اندھا کنواں، کنویں کے سب بس دیوار بنے رہتی ہے اترنے کا رہتا ہے، وہ ایسے نہیں بنا چپ کھڈا کھودے سے، غم کے اندھے کنویں سے تم پناہ مانگو. اللہ کے جب الحزن کیا ہے؟ کچھ سر یہ جہنم کی وہ وادی ہے، وادن فی جہنم یتعوذ من جہنم فی کل یوم 400 مرہ. یہ وہ جہنم کی وادی ہے کہ جہنم دن میں 400 مرتبہ اس سے پناہ مانگ رہی. تو صحابہ کرام ذرا ڈرتے ڈرتے پوچھے اللہ کے کس کو ڈال داخل کیا جائے گا؟ من یدخل یا رسول اللہ المراء باعمالہم، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، القراء دین کا علم پڑھنے والے، دین کا عمل دکھانے کے لیے کرنے والے کو ڈالا جانے والا. کتنا خطرناک ہے. ایک آدمی گناہ کر کے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تم عمل کر کے جا رہے ہو تو اعمال کی قبولیت کے لیے اہم ترین شرط ہے کہ ایمان درست ہو، دوسرا اللہ کے لیے ہو. اب ایک چیز اچانک پیدا نہیں ہوتی، ایمان کیا ہے اس کی بھی فکر کرنا ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، صحیح ایمان ہے کہ نہیں ہے، چھان پٹک کرنا بھی ضروری ہے. اسی پر ہمارا نجات کا دروازہ ہے. دوسرا اخلاص پیدا ہوتا ہے مخلص کی صحبت سے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لاؤ تم اللہ کا تقوی کرو اور جو مخلص ہیں ان کی صحبت میں رہو. تو صحابہ کرام کو اللہ کی رسول کی صحبت میں اخلاص پیدا ہو گیا. صحابی کا درجہ کتنا بڑا کیوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے. تو جو صحابی ان کی اس میں رہے، اللہ کے آگے فرماتے ہیں جس کے اندر تم میں کوئی آدمی خود پہاڑ سونا اللہ کی راہ میں دے گا تو میرے صحابی کے ایک سر کو نہیں پہنچے گا، ایک سا آدھے سا کو نہیں پہنچے گا. کیوں؟ ان کے اندر اخلاص زیادہ تھا. تو آج بھی اخلاص پیدا ہو سکتا ہے تو جو مخلص لوگ ہیں ان کی صحبت پر پیدا ہونے والا ہے. تو اخلاص اعمال کے قبول کی اہم شرط ہے. دوسرا ایمان شرط ہے، اور ایمان کو مرتے دم تک اپنی سینے سے لگا رکھنا ہے. اگر خدا نہ خاصا درمیان کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی، ایمان چلا گیا، پورے اعمال بھی چلے جائیں گے اور آدمی ایمان کے ذریعے کفر میں چلا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی ہمارا جو مسلسل چلا تھا وہ آپ کے سامنے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بہت افسوس کے ساتھ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ میں نے جو دیکھا وہاں پر جو خود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں سورہ حج کی 25ویں آیت، تو من یرید فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب الیم. یہ ہمارا یہ وہ مقام ہے، یا گناہ کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے. مطلب دوسرے مقام پر نہیں، گناہ کا ارادہ کرے گا تو اللہ سزا نہیں دیتے. یہ وہ مقام ہے من یرید، ارادہ کرے گا، بظلم بإلحاد بظلم، ٹیڑھی راہ سے گناہ کا ارادہ کرے گا، نذقہ من عذاب الیم، دردناک عذاب دیں گے. بے تکلف آدمی گناہ کر رہا ہوں، بے تکلف طریقے سے گناہ جو چاہے. گناہ کیا؟ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، شریعت کی نافرمانی گناہ ہے بس. تو بہت سارے گناہ بے تکلف لوگ سے کر رہے تھے. بعد میں آخر مجلس میں ہم کو مجلس جمع کر کے بولنے کا موقع ہوا تو لوگ حیران رہ گئے، کیا بول رہے ہیں بھائی، ایسی بات ہے، سنی نہیں انہوں نے بات. تو جب تک آدمی حج عمرہ کس لیے کرتا ہے؟ نماز بھی اللہ کے لیے، نماز کو اللہ کی تعلق پیدا کرنے کے لیے. اگر آدمی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا تو کیا تعلق پیدا اللہ سے بتاؤ. وہ تو بڑی بڑی عبادتیں ہیں، وہاں جاتا ہے آدمی، محنت کرتا ہے، پیسے خرچتا ہے، تو وہاں بھی جا کے اللہ تعلق پیدا کرتا ہے. اللہ سے تعلق کے بغیر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان. اب میرے بہت دوست ہیں
میرے خلاف کام کرے تو دوستی ہوتی بتاؤ؟ دوستی نہیں ہو سکتی. بہت اچھے کام کرے, یہ کس خلاف ہے؟ ایسا کرے جی مجھے کام ہونے وہ لے کے رہتا 10 اچھے کام کرے ہونے تمہارا دوست ہے, یہ کیا تم تمہارے کرائے ایسا کرانا وجہ انہیں. اب اللہ کی 10 نافرمانی کرتے, ایک فرمانبرداری سے کیا ہونے والا بتاؤ؟ وہی لکھا ہے. تو ادھر بیلنس کرنے دے گا کچھ بھی نہیں. نیک اعمال کیا ہمارے بھائی اس پہلے تھوڑے کس طرح کرنا وہ بھی نہیں معلوم. اللہ کے لیے کرنا شرط ہے, ایمان شرط ہے, صحیح طریقہ کیا ہے وہ ہے, پھر اس کی حفاظت بھی کرنا ہے جو عمل کیا ہے. چند سب باتیں ذہن میں آ گئی تھیں تو میں آپ کو بتاؤں. تو لوگ جو ہے بالکل بے فکر سے جا رہے ہیں, بے فکر سے جا رہے ہیں. مکہ میں تو لوگوں کو دیکھنا مشکل تھا کیونکہ وہ طواف چلتا رہتا ہے, وہ الگ. مدینے میں سب ایسا ہے, پورا ایک بلاک کی طرح ہے. آدمی سامنے دیکھ سکتا ہے, پیچھے دیکھ سکتا ہے, دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے. ادھر سے آپ 100 آدمی کا جائزہ لو, ادھر سے 100 آدمی کا جائزہ لو, ادھر سے 100 کا, ادھر سے 100 میں ایک آدمی کی داڑھی ہے. 100 میں ایک آدمی کی داڑھی ملے گی, اور 100 داڑھی والے میں ایک چھری داڑھی ملے گی. وہ بھی داڑھی ہے چھوٹی چھوٹی اسی ادھر کیسے کیسے کی نمونے چھوٹی داڑھی, چھری داڑھی صرف ایک کی ملے گی 100 میں. کسی کا میں نے پیجامہ اٹھایا ہوئے دیکھا نہیں, ٹخنوں سے کسی کا دیکھا نہیں. حیران کی بات اور ہے باقی حالتوں میں دین کے احکام سے کتنی بے فکری ہے, بے علمی ہے, اور اس کی طرف توجہ نہیں لوگوں کے. بس کیا کچھ کرنا ہے کرنا ہے. کچھ لوگوں نے کیک کاٹا ہمارا سن کرتا جو کیک کتنا بڑا کیک بنایا تھا ہمارے سامنے آ کے بولے انہوں کیک کاٹے لوگوں نے. وہ 1400 یہ بنائے وسلم کی 1400 سال کے تھے, اس لحاظ سے کیک بنا کے کیک کاٹا. انگریزوں کی نقل لی. دین کیا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا اور صحابہ کرام نے کیا. دین کی تو لوگوں کے آج تک نہیں ہے. وہ نہیں بولے تو نہیں کرنا, کیا ہو کرو نہ کرو, بولیں گے کیک کاٹنے کا ضرورت. دوسری قوم کی مشابہت سے سخت منع کیا اللہ کے رسول. دوسری قوم سے سخت منع کیا آپ نے, ان کی چیزوں سے منع کیا, ہر چیز سے ان کے کسی بھی قوم کی مشابہت نہ ہو ہم لوگ. اب وہ جو ان کا دین منا رہے ہیں تو ہم بھی دین منانے لگے. یہ مشابہت ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اطاعت کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ جس کی خواہشات میری لائی شریعت کے مطابق نہیں, لا یؤمن احدکم, تم میں کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا. یہی تو دعوے کر رہے ہیں تم لوگ, بڑے بڑے جلسے جلوس جیسے سے دعوے کیا کر رہے تم لوگ, کوئی تم میں ایماندار نہیں. یہاں تک کہ اس کی خواہشات میری شریعت کے تابع نہ ہو جائے. شریعت کے تابع تمہارے سب دل سے کر رہے ہیں, من مانی کر رہے ہیں. کہاں تمہیں شریعت سے تعلق ہی نہیں, شریعت سے تم لوگ. تو بہت افسوس کہ وہاں بھی دیکھا پوری دنیا کا لیے, پوری دنیا کے لوگ آئے تھے, کسی کو شریعت کا پاس و لحاظ نہیں ہے. بس نہ عربوں کو ہے نہ عجموں کو ہے. اسی لیے حالت اتنی تعداد کتنی ہے, اب دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے. معلوم کچھ بھی وزن نہیں معلوم. ہر جگہ بدنام, ہر جگہ جو ہے ذلیل و خوار ہیں, آپس میں لڑائی, اختلافات اتنے ہیں. ایمان کی کمی, اخلاص کی کمی, بس یہ اس کے اسباب ہیں. اس کے سوا کیا نہیں ہے. جو چیز محسوس کیا ہوں میں آپ کو رکھا ہوں. کم سے کم ہم اپنی حد تک تو اپنا کریں, اپنا ایمان درست کر لیں. جو کام کریں سوچیں کیا دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. بہت جانچنا پڑتا ہے اپنے نفس کو, دکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں, دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. دکھانے کا جذبہ ایسا آ جاتا ہے آدمی برابر وہ بولے گا کرے گا وہ ایسا جوڑا نہیں کام کرا تو چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے. ہم یہ اتنا کرتے ہیں, ہم کون سے بولتے ہیں دیکھو صاحب کو چلا. تو اللہ کے لیے کرنے والا بس کر گیا اور بھول گیا, بس چلو اللہ اجر دینے والا ہے. تو 2 چیزیں ہیں, ایمان اور اخلاص. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ایمان اخلاص اسی فرمائے, اسی پر ہمارا خاتمہ کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.